تم نے غور کرنا. فرمایا تھا کہ تم آپ میرے بستر پر سو جائیں، اور جب صبح ہو تو یہ جو امانتیں ہیں یہ کفار کو لوٹا کے آپ مدینہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مطلب ڈر نہیں لگا کہ کفار باہر کھڑے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ نہیں، مجھے تو بہت سکون کی نیند آئی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ تم میرے پیچھے مدینہ آنا تو میں مدینہ آؤں گا ضرور. سبحان اللہ. جب میرے آقا نے فرما دیا کہ علی تم نے میرے پیچھے مدینے آنا ہے تو اب علی نے مدینے آنا ہی آنا ہے. ہاں تشریف لائیں. چلیں یہ نالین مبارک آپ کے لیے. جی ایسے گھوم کے ادھر کی طرف بتائیں نا، پبلک کو بتائیں. جی یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے. ہمارے پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کرے تو ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا تھا کہ نا جو جتنی بھی امانت ہیں وہ سب لوٹا کے آنا. تو نا کفار مکہ جو تھے نا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے. انہوں نے دور سے دیکھا نا تو ان کو لگا کہ نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تھوڑا پاس آئے تو ان کو اس وقت بھی یہی لگا کہ نا آرام فرما رہے ہیں. تھوڑا اور پاس آئے تو ان کو اس وقت بھی یہی لگا. جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے تو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو وہ قتل نہ کر پائے اور نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون کی نیند آرام فرما کے اور سب کی امانتیں لوٹا کے مدینہ تشریف لے گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلے آ جائیں. اوہ ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ جانتے ہیں؟ ہاں ان کے والد صاحب بڑے فیمس پاکستان عالم اسلام کے مشہور ناطقاں حافظ طاہر قادری صاحب کے بیٹے ہیں یہ. اچھا مگر میرے دل میں ابھی بھی ایک بات ہے، وہ اگر واقعہ کوئی بتا دینا کہ کل کون کیا کرے گا، سب سے مضبوط واقعہ بخاری شریف، مضبوط واقعہ کہ اس واقعے کے بعد سامنے والے کو بولتی بالکل بند. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے ایک عورت کے پیچھے بھیجا تھا خط کے لیے. وہ بتایا تھا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوگی. تو جب اپنا فتح مکہ سے پہلے جو اپنا بتایا تھا نا حملہ ہوگا کہ کل مکہ میں کب حملہ ہوگا، تو وہ خاموشی خبر تھی. تھوڑا قریب کر لیں. وہ خاموشی خبر تھی تو بتانی نہیں تھی کسی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا تھا خط کے لیے. تو وہ بتایا تھا کہ عورت اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوگی. تو وہ دیکھا تو وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آئیے تشریف لائیں. دیکھیں میں اس وجہ سے ان تمام کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ مجمع کے سامنے آج آپ مائک پکڑ کے گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب کل آپ کے سامنے باطل کا پورا لشکر کھڑا ہوگا تو آج کی صبح کی برکت سے وہاں پر بھی آپ کی زبان حق بول رہی ہوگی. ہاں یہ صبح کی برکت ہے. اب انہوں نے واقعہ سنایا تو میں اس کی بس آپ کو جلدی سے تفصیل بتا دوں. لشکر اسلام مکے کی جانب 10,000 کا لشکر، کسی کو نہیں پتا جا کہاں رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے سب کو کسی کو نہیں بتایا، یہ پوشیدہ رکھا معاملہ. اب جیسی مکے کی سمت اس نے پیش قدمی کی لشکر نے، تو وہاں پر ایک صحابی تھے اور جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ لشکر اب پیش قدمی کہاں کر رہا ہے، مکے کی طرف اور فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر ایک عورت، بوڑھی عورت کے ذریعے سے ایک خط لکھا. مکے میں ان کے کچھ رشتہ دار تھے، ان کو یہ خبر بھیجی کہ تم لوگ کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جاؤ، مسلمانوں کا لشکر حملے کے لیے آ رہا ہے. ادھر یہ خط انہوں نے روانہ کیا اور ادھر میرے آقا نے فرمایا علی، اسامہ اور ایک اور صحابی تھے، 3 کے نام لیے، آپ تینوں جائیں فلاں جگہ پر درخت کے نیچے ایک عورت بوڑھی بیٹھی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آ جاؤ. تو وہ گئے وہاں پر اور وہ خط جو تھا اس بوڑھی عورت کے پاس تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس خط ہے؟
تو پہلے تو اس نے منع کیا کہ میرے پاس خط نہیں ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نام علی ہے، ہاں آرام سے دے دو، کوئی مزاحمت نہ کرنی پڑے ہمیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس نبی کے فرمان پر یہاں تک کہ سارے معاملے سچے ہیں تو یہ بھی سچ ہے کہ خط تو تیرے پاس ہے. تو وہ خط لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا حاطب بن بلتا جنہوں نے خط لکھا تھا کہاں ہیں؟ تو حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. یہ خط تم نے لکھا ہے؟ جی سرکار میں نے لکھا. اب کون کہے گا کہ نہیں لکھا؟ حضور نے تو خط ہی منگوا لیا ہے، اب تو پتہ ہے سرکار کو لکھا بھی کس نے. تو فرمایا کہ حاطب تم کو پتہ ہے اگر یہ خط پہلے سے مکے والوں کے ہتھے چڑھ جائے تو ہمارے اس دستے کا راز ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پیش قدمی کر چکے ہیں اور ہم نے کسی کو نہیں بتانا، اچانک دھاوا بولنا ہے. تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں پر بیٹھے ہوں تو وہاں پر آگے والے کا کیا حال ہوگا؟ نکالی فاروق اعظم نے تلوار، یا رسول اللہ حاطب سے نفاق کی بو آ رہی ہے. اور جیسے ہی انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا، یعنی آسرا نہیں ہے، جیسے ہی انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، حاطب پر ہاتھ نہیں اٹھانا کیونکہ یہ بدری ہے. بدر میں جتنے آئے تھے سارے بخشے ہوئے ہیں، بدر میں جتنے آئے تھے سارے بدر والے بخشے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے بدری کتنے تھے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے 313. تو ماننا پڑے گا کہ صرف 5 ایمان پر نہیں رہے، کم از کم 313 تو ہم نے ایسے ہی بتا دیے کہ 313 بخشے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد حدیبیہ کی وادی میں 1500 تھے. کتنے تھے؟ جن کے لیے میرے رب نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. جس وقت میں وہ محبوب کے دستے اکپرس پر وہ بیعت کر رہے تھے تو اس بیعت کے وقت میں رب فرماتا ہے کہ وہ بیعت حبیب کے ہاتھ پر نہیں، وہ تو دستے قدرت پر بیعت ہو رہی تھی. اور جانتا ہے اللہ ان کے دلوں میں کیا تھا، یعنی ان کے ایمان کی تصدیق میرا خدا کر رہا ہے. میں نے 5 نہیں 1500 یہ بھی آ گئے. تو ابھی ہم ثابت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے 1.25 لاکھ ثابت کریں گے کہ 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ وہ سارے ایمان والے میرے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی تھے. تو حضرت حاطب بن بلتا کا یہ واقعہ، لیکن ابھی بھی وہ واقعہ جو اصل اس واقعے پر دلالت کرتا ہے کل کون کیا کرے گا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم بھی عطا کیا ہے کل کون کیا کرے گا. اب جلدی سے بتاؤ، اگر واقعہ وہی ہوگا تو سنوں گا ورنہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. اگلے دن جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جو خیبر فتح کرے گا. اب آیا وہ واقعہ، مگر انہوں نے بڑی اسپیڈ میں سنا دیا کہ جلدی سے سنا تو انعام مل جائے گا. پورا واقعہ تو بتاؤ نا کیا تھا. یا کہیں سے امداد تو نہیں آئی ہے؟ یہ امداد نہیں ہے، یہ پڑھ کے دے رہو. امداد آئی ہے نا، دیکھا نا امداد آئی ہے. چلے امداد بھی آئی ہے، لائیے. اچھی امداد ہے، اللہ کرے آپ کو زندگی پر ایسی امداد ملتی رہے. علم کی امداد ہے، ٹھیک ہے. ہاں مجھے یہ واقعہ تفصیلی چاہیے، کون بتائے گا تفصیل کے ساتھ کہ کیا ہوا تھا؟ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو کون بیان کرے گا؟ جی کل کون کیا کرے گا اس کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم بھی عطا فرمایا ہے. حضور جنگ خیبر کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان جنگ خیبر کا قلعہ فتح کرنے گئے تھے تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا، پہلے ایک صحابی جو نبی ہیں صحابی انہوں نے پہلے فتح کرنے گئے ان کو، تو وہ پہلے دن فتح نہیں ہوا. پھر اگلے دن کسی اور کو جھنڈا دیا گیا اور وہ گئے، ان سے بھی پھر فتح نہیں ہوا. تو رات میں جب سارے صحابہ کرام حضور کے ہاں جمع ہوئے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، سنیں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، تو اس میں یہ کل اس کو جھنڈا دیا جائے گا جو خیبر کا قلعہ فتح کرے گا. ٹھیک ہے. تو ایک صحابی حضور ہیں جو حضور کے ساتھ ہوتے تھے بہت، تو انہوں نے حضور کے راز کی باتیں حضور ان سے کیا کرتے تھے اپنی. ان کا نام تھا سیدنا، آ جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی کا نام لیا میں نے، صحابی کے نام پر ہی نام. ہاں کیا نام تھا صحابی کا؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ.
جی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضور مجھے بتا دیں گے کون صبح فتح کرے گا؟ تو حضور نے ان کے کار میں ارشاد فرمایا کہ ایک چیز بتائیں گا آپ کو کہ وہ اللہ اور اس کا رسول ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور کوئی دوسری چیز بھی بتا دیں، تو انہوں نے فرمایا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب فجر کی نماز ہوئی ہے تو حضور نے پوچھا آئینہ علی، علی کدھر ہیں؟ تو پھر کسی ماشاءاللہ عربی آئینہ علی، ہاں تفضل تفضل، نام جی بولے بولے، شکراً نام۔ تو حضور نے پھر فرمایا علی کدھر ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی، تو حضرت علی کی آنکھوں میں وہ کوئی بیماری ہوتی ہے آشوب چشم، آشوب چشم، جس میں آنکھیں آ جاتی ہیں۔ جی۔ تو حضور نے پھر فرمایا حضرت علی کو مولا کائنات کو لے کے آئے۔ مولا کائنات جب آئے تو حضور نے اپنا لہب دین مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا، تو اس کے بعد مولا کائنات کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحیح ہو گئی؟ مولا علی فرماتے ہیں بہت اچھا مجھے نظر جس پہ لعاب لگا، فرماتے ہیں ساری زندگی اس آنکھ سے مجھے سب سے زیادہ دکھتا تھا، اور میری یہ بیماری ایسی تھی کہ جو بچپن سے تھی، جاتی نہیں تھی۔ حضور کے لعاب کی برکت ہے کہ اس دن حضور نے یوں سمجھے نور محمدی ان کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد جب حضور نے لعاب دہن اپنا لگا دیا، پھر مولا کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا کیا، جھنڈا دیا، اور مولا کائنات نے پھر اپنی ذوالفقار لی اور ان کی طرف روانہ ہوا خیبر کی طرف۔ تو کہتے ہیں مولا کائنات نے اپنے صرف الٹے ہاتھ سے ہی خیبر کے دروازے کو ہلایا تھا، سیدھے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اور 70 گز اس کی اونچائی تھی، 70 گز اس طرح چوڑائی تھی۔ تو کہتے ہیں اس کو پھر مولا کائنات نے اٹھا کے ایک ہی ہاتھ سے اپنے پھینکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار، تشریف لائیں تشریف لائیں۔ سب کے لیے ہم نے ایک ایک انعام رکھا، آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ، اور ساتھ میں عربی بھی آپ نے بولی، تو آپ کے لیے دگنا ہی انعام ہے، ایک یہ ہے اور ایک قلم ہے۔ چلیں ماشاء اللہ، مبارک۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا، علوم خمسہ اللہ ہی جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے رب کا علم تو اتنا ہے کہ اندھیری رات میں کالے پیڑ پر کالی چونٹی وہ جب چل رہی ہوتی ہے تو میرا رب اس کے قدموں کی دھمک بھی سنتا ہے۔ یہ میں نے ایک بات کہی ہے، ورنہ اللہ اپنی شان کے مطابق سنتا، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور پورے جہاں کی ساری خبریں اس خدا کو ہیں۔ لیکن رب کریم نے اپنے یہ علوم کس کو عطا کیے؟ اپنے محبوب کو عطا کیے۔ اللہ کو بھی غیب کا علم، آ جائیں بھائی توجہ، اللہ کو غیب کا علم، اللہ کے نبی کو بھی غیب کا علم۔ غیب کا جاننا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت میں کسی کو شامل کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی غیب کا علم، اللہ کو بھی غیب کا علم، یہ تو شرک ہو گیا۔ جواب، کہاں گئے سارے مناظر اسلام؟ علمی جواب، اللہ کو اپنا ذاتی علم تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم تھا اللہ کی طرف سے۔ ایک لفظ آگے اور کر دے تو جواب پکا ہو جائے گا۔ اور بولو، اور جہاں عطا کی قید لگ جائے تو وہاں سے شرک ختم ہو جاتا ہے۔ شرک تو تب ہوتا جب ہم یہ کہتے کہ نبی کو بغیر خدا کے بتائے علم ہے، تب شرک ہوگا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ رب کی عطا سے ہے تو شرک ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ شرک تو تب ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ جیسا علم اللہ کو ہے ویسا ہی علم نبی کو ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کیا کہا؟ اللہ جانتا ہے ذاتی طور پر، اور اللہ کا حبیب جانتا ہے رب کی عطا سے۔ تشریف لائیے، ماشاءاللہ، بہت مبارک آپ کو۔
مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ تو علم غیب کے حوالے سے یہ سارے مسئلے ہو گئے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ علم غیب سے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بارے میں کون بتائے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اس کتاب کے شروع میں علم غیب سے متعلق عقیدہ تحریر فرمایا ہے۔ کسی کو یاد ہے وہ عقیدہ علم غیب کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ علم غیب کیا ہے؟ جی یہ رہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، حضور کا علم محدود ہے، اور اللہ کا علم 7 سمندر کے برابر ہے، اور حضور کا علم اس میں 7 سمندر کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے، مطلب اللہ کا علم لامحدود ہے، آپ نے 7 سمندر تو محدود کر دیا۔ ہاں مطلب اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس میں اگر کوئی سوئی ڈبو کے اگر نکالی جائے تو اس میں جتنا پانی لگتا ہے وہی اتنا حضور کا علم اگر تصور کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا سا مسئلے کو وضاحت کر دوں، انہوں نے صحیح کہا کہ آپ کو انعام تو مل چکا ہے نا، چلیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، سنیو عقیدہ یاد کر لو علم غیب سے متعلق، بس یہ میں ختم کر رہا ہوں، ہم نے دوسرے موضوع پر آنا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے، یعنی رب نے عطا کیا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ، اللہ کا علم اس کی ذات اور شان کی طرح لامحدود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم محدود ہے۔ محدود کی تعریف کوئی کر دے، کتنا ہے؟ محدود کی تعریف کرے کہ سرکار کا علم کتنا ہے؟ جی پڑھا لکھا جواب چاہیے مجھے۔ سرکار کا علم بے شمار ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا محدود ہے تو وہ محدود بھی کتنا ہے؟ وہ محدود بھی کتنا ہے؟ چلے آ جائیں، آپ آ جائیں۔ ہمت کرنے کا، حوصلہ کرنے کا، اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے زبان تو کھولی۔ ہاں آپ بتائیں گے، چلے بتا دیں۔ جیسے بھی انہوں نے بتایا کہ 7 سمندر کے اندر سے اگر سوئی میں ڈبو کے اگر نکالے تو اتنا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 سمندر، یہاں پر 7 سمندر بھی آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ 7 سمندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے کلمے کی شان اگر یہ 7 سمندر مل کر لکھنا چاہیں تو خشک ہو جائیں گے، لکھ لکھ کے ان جیسے اور 7 سمندر اور 7 سمندر اور 7 سمندر اور 7 سمندر لے آؤ، تب بھی اللہ کے کلمے کی شان نہیں لکھ سکتا۔ تو پھر اللہ کے علم، بس آپ یوں کہیں کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، حضور کا علم محدود ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک مثال سمجھانے کے لیے دی کہ نبی اور خدا کے علم میں، اس لیے ہم پر یہ اعتراض ہے کہ آپ نبی کے علم کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا معاذ اللہ، تم تو یہاں پہ ٹیچر بن کے بیٹھے ہو کہ تم کو پتہ ہے کہ خدا کا علم کتنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سوئی کو سمندر میں ڈال کے آپ نکالیں، کتنا پانی آئے گا سوئی کے ساتھ؟ تو اعلیٰ حضرت نے صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہی کہ جو سوئی کے ساتھ پانی اٹھا یہ علم نبی کا ہے، اور سمندر جو ہے وہ خدا کا ہے۔ اب کہیں پر مماثلت ہو رہی ہے، کہیں پہ برابری ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس طرح سے اس کی تشبیہ دی۔ لیکن وہ جو پانی اٹھا سوئی کے ساتھ وہ کتنا ہے یہ بھی تو پتا ہو نا۔ احمد بھائی سے پوچھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نعت خواں ہمیں آقا کی نعت بتائے گا۔ حضرت اعلیٰ حضرت نے بھی اس پہ ایک شعر عرض کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو ابتلا، مولا کو قول و قائل ہر خوش کو ترکی ہے۔ تشریح کہ حضور علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانت ہے۔ تشریف لائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو جواب دینے کی وجہ سے ایک انعام، دوسرا انعام آقا کی نعت پڑھنے کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نعت خوانوں کو بہت نوازا ہے۔
हज़रत हसन के लिए मिंबर सजता था, हसन बैठो मेरे मिंबर पे, मेरी नात पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। हज़रत हसन ने काफ़ी उम्र पाई, जिस्म के आज़ा बुढ़ापे के सबब कमज़ोर ज़रूर पड़े, लेकिन जब आपका विसाल हुआ तब भी आपका मुंह सलामत था और सारे दांत भी मौजूद थे। आका ने दुआ दी थी ना, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। इस मसले को और मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि अहमद भाई ने कहा कि जमी मा काना वमा यकून, मखलूक की इब्तिदा से लेकर, मखलूक की इब्तिदा से लेकर आखिरी बंदे के जन्नत और जहन्नम में जाने तक का सारा इल्म मेरे सरकार ने बता दिया। ये है वो महदूद इल्म, मखलूक की इब्तिदा से लेकर आखिरी शख्स जो जन्नत में जाएगा, जो जहन्नम में जाएगा, सरकार ने उस तक की खबर इरशाद फरमाई है। एक बात और समझ लें, आला हज़रत ने वहाँ पर अक़ीदे के हवाले से गुफ्तगू में ये भी फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तदरीजी है। तदरीजी आप समझते हैं, जैसे जैसे कुरान उतरता गया वैसे वैसे सरकार के इल्म बढ़ता गया। व अल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब आपके रब ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे। व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर आपके रब का बड़ा फजले अजीम है। जब कुरान मुकम्मल हो गया, मेरे आका का इल्म भी मुकम्मल हो गया। सामने कोई बातिल हो ना, फला वाक़े की खबर नहीं थी, फला चीज़ का पूछा तो जवाब नहीं दिया, तो आप उससे ये कहें कि ये बताओ ये वाक़या कुरान के मुकम्मल होने से पहले का है कि बाद का? आप पूछे ना पहले का है कि बाद का, तो बाद का तो उसका अब्बा भी नहीं कह सकता। इसलिए कि जब कुरान मुकम्मल हो गया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को खैराबाद किया और अपने रब से जा मिले। समझ में आ रही है आपके? और अगर ये वाक़या कुरान के मुकम्मल होने से पहले का है तो हमारे अक़ीदे के मुनाफी नहीं है। क्यों? हमारा अक़ीदा यह है कि हुज़ूर का इल्म, कुरान जब मुकम्मल हो गया तो हुज़ूर का इल्म भी। इमाम बोसीरी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर भी कसीदा बुर्दा शरीफ में एक शेर लिखा है, याद है वो शेर? मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उसमें इल्म आता है, मेमोरी कसीदा बुर्दा शरीफ नहीं, इल्म का जिक्र है, इल्म का जिक्र है। इमाम बोसेरी जिनका कसीदा बुर्दा शरीफ पूरे जहां में पढ़ा जाता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के बारे में उन्होंने शेर लिखा है कि मेरे सरकार का इल्म कितना है। जी मुझे लग रहा है इनाम मुझे मिल जाएगा। ये अभी तक कोई मर्द कलंदर नहीं आया मैदान में। कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा है आपने? पढ़ा करें। इमाम बोसेरी फरमाते हैं कि मैं बिस्तर पर था, ला इलाज था, तबीबों ने हाथ उठा दिया था, मैंने अपने उस मर्ज के अंदर कहने क्या करें, तबीब तो कहते हैं अब ज़िंदगी नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा मरने से पहले अपने नबी की नात लिख दूँ। मैंने वो नात लिखी है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अपनी चादर पाक मुझको अता की, और जब मेरी आँख खुली तो चादर शरीफ मेरे सिराने मौजूद थी और मेरा मर्ज जा चुका था। शेर टाइम लगा रहे हैं आप लोग। इन आप पढ़ो क्या है? इल्म का जिक्र है उसमें। आप पढ़ो पढ़ो क्या शेर क्या पढ़ा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह खल्क़ी मन इल्मिही। यार ये तुम तो अपना कोई शेर बना रहे हो नया। इमाम बोसरी रज़ियल्लाहु अन्हु भी अभी फरमा रहे होंगे ये कौन सा बंदा आया है कि जो मेरे कसीदा बुर्दा का नाम लेके शेर अपना सुना रहा है, और अरबी भी जिन्नाती अपनी फिट कर रहा है वहां पे। चलो आ जाओ, हिम्मत तो की कुछ बोलने की। आते नहीं
چلے جی، یہ آپ کے لیے تحفہ. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. میرے آقا اس پورے جہاں کا نظام آپ کے در کی سخاوت سے چلتا ہے، اور آپ کا وہ علم جو نکلا تھا سوئی کے ساتھ قطرہ، وہ کتنا ہے؟ فرمایا لوح و قلم کے علم سے بھی زیادہ ہے. لوح کے اوپر مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک لوح محفوظ پر سب لکھا ہے. اور امام بوصیری فرما رہے ہیں کہ وہ میرے محبوب آقا کے علم کا ایک حصہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ محبوب خدا ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا، آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لشکر میں، اور بلقیس وہاں پر باتیں کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو ہماری ریاست میں داخل ہونے سے روکنا. 35,000 میل دور پر باتیں ہو رہی ہیں. 35,000 میل کتنا ہوتا ہے؟ پاکستان سے باہر نکل گئے. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے اس گفتگو کو سن رہے ہیں. آپ نے وہ گفتگو سنی ہے؟ ارے وہ چوٹیوں کی ملکہ بل کے اندر بات کر رہی تھی، ہم تو وہ بھی سن رہے تھے. تو ان کی سماعت کا جب یہ عالم ہے اور ان کے علم کا یہ عالم کہ وہ 35,000 میل دور جو بات کر رہی ہے اس کا علم ان کو یہیں پر ہو رہا ہے، تو جن کے پیچھے سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی تھی تو ان کے امام کا علم کیسا ہوگا؟ علم غیب کا مسئلہ یہاں پر ہم روک کر، عقیدہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ سارے مسئلے سمجھ میں آ گئے؟ علم غیب سے متعلق جو عقیدہ تھا وہ پورا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ پیش کر دیا. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، مائک دیجیے گا، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو مائک دیجیے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو جو کفار تھے وہ انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے جانے کے لیے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بولا تھا کہ تم جا کے بات کرو، یہ تمہاری بہت عزت کرتے ہیں یہ لوگ، کیا پتہ مان جائے. تو جب انہوں نے اندر جا کے بات کری تو وہ نہیں مانے، بلکہ انہیں قید کر لیا تھا. لیکن افواہ یہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے بولا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے، اور میں تو عثمان کا بدلہ لے کے ہی آؤں گا. تو پھر سارے صحابہ نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کری تھی درخت کے نیچے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی دیں گے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو غیب علم ہوتا تو وہ یہ کیوں بولتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا کہ انہوں قید کیا گیا. اس واقعے کے اندر علم غیب کی ایک خبر ہے، آپ نے وہ نہیں بتائی، وہ خبر آپ نے نہیں بتائی. آقا علیہ السلام کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وقت میرے سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ چلے آپ آ جائیں. جی براؤن امام شریف سے ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. آپ کو انعام ملا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ میری اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. سبحان اللہ. عثمان اللہ کی امان میں ہے. کیا مطلب؟ آقا نے پہلے بتا دیا عثمان اللہ کی امان میں. کیا مطلب؟ اللہ کی امان سے بڑھ کر کوئی امان ہو سکتی ہے؟ جس کو میرا رب سیکورٹی عطا کر دے، تحفظ عطا کر دے، اسے اس کا کوئی بال بھی ٹیڑھا کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے پہلے فرما دیا عثمان اللہ کی امان میں. پھر اس پر ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو پتا ہے کہ عثمان اللہ کی امان میں ہے تو پھر دستہ تیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا یہ دستہ بتا کر آقا نے بنا کر اس بات کی اطلاع دی ان لوگوں کو جو عید غدیر منا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ میرا عثمان میرے لیے اتنا قیمتی ہے کہ صرف افواہ اگر اڑ جائے تو میں اپنے عثمان کے لیے خود میں اور میرے 1500 صحابہ ایک عثمان پہ قربان ہیں. یعنی میرا عثمان میرے لیے اتنا قیمتی ہے، اس وجہ سے وہ کیا تھا. لیکن اصل میں آقا علیہ السلام کو تو سب پتہ ہے. میں نے کہا یہ ساری باتیں تو آج کے دور میں ہمیں کردی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ آپ لوگ سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. کسی سے یہ پوچھنا کہ آقا علیہ السلام نے تو یہ بھی بتایا مکھی کے ایک پر میں مرض ہے دوسرے میں شفا ہے.
1400 साल के बाद यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, वो मक्खी का पर तोड़ रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, वहाँ से माइक्रोस्कोप में चेक कर रहा है कि वाकई में। जब उसने देखा ना तो उसके दिल ने कहा कि 1400 साल पहले मदीने शरीफ की चटाई पर बैठकर उस गैब बताने वाले ने जो खबर दी थी हक है। तो अब यहाँ पर बैठकर इन मसलों पर, तो मुझे किसी ने इशारा दिया था कि इस मसले के ऊपर थोड़ी सी आप बात कीजिएगा, तो मैंने इस मसले पर बात की। आज एक और भी मसला है और इसी मसले के साथ हम मसला मिलाते हैं। फिक़ह में कितने इमाम हैं? जी माइक पे बताएं ना कितने? 4। चारों के नाम। कल तो इस बात हुई है। चारों इमामों के नाम। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद रज़ा हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु। कभी कभार ऐसा होता है गाड़ी चलते चलते घेर फंस जाता है, लाइए तशरीफ लाएं, आइंदा से घेर नहीं फंसाना, गाड़ी हमेशा रखना फर्स्ट पे। 4 इमामों के नाम लिए, हम किस इमाम के पैरोकार हैं? इस पर तो सबको हाथ उठाना चाहिए यार। हम किस इमाम के पैरोकार हैं? जी ये बिरौन जोड़े के अंदर है, आगे आ जाओ बेटा। आप भी एतिकाफ में? माशाल्लाह। कहाँ से आए आप? नॉर्थ कराची से। इमाम अबू हनीफा। सैयदी व सनदी इमामुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल अइम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु के हम पैरोकार, उनके मुक़ल्लिद है और हमें मुक़ल्लिद होने पर फ़ख्र है। ये लीजिएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु की शान में कोई एक आध बात तो बताए ताकि हमारे दिल खुश हों कि हमारे इमाम का मकाम क्या है। चलिए जनाब, इमाम आज़म की शान पर कोई एक आध बात मुझे बताए। कौन बताएगा अपने इमाम की शान? जी आप इधर से इधर आ जाएं, थोड़ा सा इधर तशरीफ ले आएं। ये भाई इधर माइक दीजिएगा, बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। इमाम आज़म की शान में आप कुछ अल्फाज इरशाद फरमाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में ये वाक़या लिखा है कि आपने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में एक बच्चा है जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है। तो आपने पूछा कि ये कौन है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे इमाम अबू हनीफा है। सुभान अल्लाह, आपका भी इनाम है। आइए तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक। चलें। सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब कश्फुल महजूब, ये वो किताब है कि जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी का पीर ना हो, इस किताब को वो अपना पीर बना ले। जैसे मुर्शिद मुरीद की रहनुमाई करता है, वैसे ये किताब पढ़ने वाले की रहनुमाई करती है। रूहानी किताब है दाता साहब की। उसमें आपने ये वाक़या ज़िक्र फरमाया, मैं थोड़ा सा उसका आपको आगे पीछे का भी जिक्र कर दूं। फरमाते हैं कि मैं दमिश्क में हूँ और मेरी वहाँ पर आँख लगी और अब मैं ख्वाब में ये देखता हूँ कि मैं मक्के के हरम के सहन में हूँ। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं और ऐसे कोई बच्चा जो है वो आपके सीने से सरकार ने लगाया हुआ है। जब वो करीब आए तो मैंने देखा कि वो बच्चा नहीं, वो तो कोई जवान है। तो मुझे उस जवान की किस्मत पे रश्क आ रहा है कि हुजूर ने इसे अपने ऐसे सीने से लगा रखा है। तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का और ज़माने का इमाम अबू हनीफा है रज़ियल्लाहु अन्हु। ये मकाम सैयदी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का है। एक कौल है इमाम शाफ़ई का
रज़ियल्लाहु अन्हु कि जो उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में कहा था, किसी को पता है वो कौल? नहीं पता? पता है आपको? इमाम शाफ़ई ने कहा है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, ये है कि इमाम शाफ़ी ने फरमाया कि जब भी मुझे कोई मसला, चले यही बताएं, बड़ी प्यारी बात, जब भी कोई मेरा मसला, तवज्जो करें, हाँ, कोई भी मसला फंसता है तो मैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार पाक पे जाता हूँ और उनके वसीले से दुआ मांगता हूँ, तो वो मेरा मसला हल हो जाता है। बीच में एक बात रह गई, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। सईदी इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आज भी फ़िक़े का मेरा कोई मसला पेचीदा हल ना हो तो मैं इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र शरीफ पर जाकर 2 रकात नफिल पढ़कर दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे मसले को हल कर देता। कि इमाम अबू हनीफा सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ही फ़िक़ा नहीं बांटते थे, बल्कि आज भी उनकी कब्र शरीफ पर जो जाकर 2 रकात पढ़ के दुआ मांगे वो दुआ मकबूल है। आज भी फ़िक़ा बढ़ती है। तहदीस नेमत के तौर पे मैं अर्ज़ कर दूं कि जब हम जामिया सद्दाम में पढ़ते थे बगदाद शरीफ में, तो इम्तहानों के दिनों में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाज़िर होते थे और वहाँ बैठकर अपनी किताबों के वर्क गर्दानी करते थे और उसके बाद फिर जाकर पेपर देते थे। महसूस ये होता था कि जैसे हमारे इमाम की बरकत से किताब सामने खुली रखी है। आज भी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ ऐसा है। तो खैर, हमने अपने इमाम साहब की ये शान सुनी। इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं कि फ़िक़ह में भले ज़माने का चोटी का फ़क़ीह क्यों ना हो, ज़माने के सारे फ़ुक़हा इमाम आज़म अबू हनीफा के बच्चे हैं। याद रहेगा इमाम शाफ़ई का ये फरमान, फरमाया कि सारे आयाल हैं, आयाल कहते हैं बच्चे। सारे फ़ुक़हा फ़िक़ा में इमाम आज़म के क्या हैं? बच्चे हैं। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, आप सहाबी हैं, आप ताबई हैं या आप तबे ताबई हैं? ताबईन। ताबई किसे कहते हैं? सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार करा हो ईमान के साथ। ईमान के साथ। और जिसने, आगे चलो ना, और जिसने सहाबा का दीदार करो, माइक ऊपर करके, जिसने सहाबा का दीदार करा हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबा, ताबईन। उसे ताबई कहते हैं। ये लीजिएगा, चले, मुबारक। ताबई की तारीफ आपने समझ ली कि जिसने किसी सहाबी से मुलाकात की हो उसे क्या कहते हैं? ताबई। मुझे अब कोई ये बता दे कि इमाम आज़म ने कितने सहाबा से मुलाकात की है? जी, कितने सहाबा से मुलाकात की है? इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को सहाबी नहीं कहा गया है, वो भी ताबई में आएंगे। कितने सहाबा से की? चले मुझे अदद बता दें, मैं नाम नहीं पूछ रहा, अदद बता दें कि कितने सहाबा हैं कि जिनसे आपने मुलाकात की है। जी 30। आपने ज़्यादा कर दिए, कम है। अब शुरू कर दो, 29, 28, 27, 26, 25, कोई ना कोई तो होगा। आइए आइए, लाइए, माशाल्लाह। ये जो हिम्मत करे ना तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे हौसला अफजाई वाले शुरू हो जाएं। आपको पता है कितने साहबा से मुलाकात की? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइए, चले, माशाअल्लाह, मुबारक। मगर जवाब अभी भी सही नहीं हुआ है। जी नहीं,
11 نہیں، ابھی تک نہیں آیا. ابھی 1 2 3 شروع کر دیتے ہیں. سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے، ایک روایت ہے کہ 17 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور ایک ہے کہ 8 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور 3 تو کنفرم ایسے ہیں کہ جن سے امام اعظم نے ڈائریکٹ روایت کی ہے. اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. حدیث کی تعریف کریں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ چلیں کھڑے ہو کر بتائیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں. جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو. اور پوری تعریف نہیں ہے یہ تو سب کو پتہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، لیکن پوری تعریف کریں. جب ہم بار بار کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سوال بڑا اہم ہے. حدیث کی پوری تعریف مولانا صاحب سے پوچھیں. ویسے آپ کو انعام ملا ہے؟ مل گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث 3 اقسام پر محیط ہے: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری. حدیث قولی سے مراد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے. حدیث فعلی سے مراد وہ عمل جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور تقریری سے مراد جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یعنی حضور کے پاس وہ عمل ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، تو یہ بھی جو ہے حدیث کی سبحان اللہ تقریر. اب آپ کو یاد ہو گیا، تشریف لائیں. اب آپ کو یاد ہوا حدیث کی تعریف. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بھی حدیث ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے عمل کیا اور آقا علیہ السلام نے اسے روکا نہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. یاد رہے گی اب حدیث کی تعریف. قرآن اور حدیث کے ہم ماننے والے، تو قرآن اور حدیث کی تعریف بھی ہمیں آنی چاہیے. چلیں قرآن کی تعریف کریں. قرآن کی تعریف یہ سب کو پتہ ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید کی ایک تعریف ہے، پڑھی لکھی تعریف. جی پڑھی لکھی تعریف، قرآن مجید کی پڑھی لکھی تعریف. ہمارا مقدس کلام، ہمارا دستور، ہمارا منشور، ہمارا سب کچھ ہمارا قرآن ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کسے کہتے ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اور معجزہ. نہیں یہ تعریف نہیں ہوئی، برابر میں دیجیے گا مولانا صاحب کو. جی یہ یاد کر لیں، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئیں گی یہ باتیں. حدیث متلو جس کی تلاوت کی جائے، مکمل یعنی تعریف حدیث نہیں ہے متلو اور حدیث غیر متلو. مکمل تعریف نہیں ہے یہ. جی قرآن مجید کی مکمل تعریف کوئی کرے؟ آپ کر رہے ہیں؟ دیجیے گا. باقی تعریف یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ریت پر ہو جاتا. یہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کی تعریف. جی ادھر دیجیے گا، ان کو دیجیے، ان سے پوچھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریکی اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریکی اخلاق. تحریری کتاب، مگر یہ تعریف نہیں بن رہی ہے. قرآن مجید کی تعریف دوسری ہے. پڑھی لکھی تعریف آپ کو پتہ ہے؟ چلیں بتائیں. قرآن کسے کہتے ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
اگر تمہیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری حالت میں دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، اور اگر تصویری حالت میں دیکھنا ہے تو ان کو خود دیکھ لو۔ یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ یہ قرآن کی تعریف سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ یعنی جیسے یہ قرآن نے حلال حرام اور سارا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہ کتابی صورت ہے، اور یہ جیتی جاگتی چلتی پھرتی قرآن کی صورت ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ قرآن کی تعریف مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی کر پائے گا۔ اس کی ایک پڑھی لکھی تعریف ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی بتائیں۔ وہ کتاب جو اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی، اور اس میں ہر خشکی اور طریقہ بیان ہے۔ آپ تھوڑا سا چلے ہیں لیکن اس کے بعد پھر پٹری سے اتر گئے۔ پہلی بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہوا کلام اللہ منزل علی رسولہ، وہ کلام کے جو نازل کیا گیا اللہ کے رسول پر، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو قرآن کی تعریف ہے کتابوں کے اندر، جو قرآن مجید کی تعریف ہے، وہ 6666 آیات جو نبی پاک علیہ السلام کے قلب۔ دیکھیں یہ تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، 6666 قرآن مجید کی آیتیں ہیں، قرآن کی تعریف۔ جی مولانا صاحب کو دیجیے گا۔ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جو تمام جہان کی رہنمائی کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ قرآن کی تعریف، قرآن کیا ہے؟ جی ان کو دیجیے گا۔ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے سینہ مبارک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا۔ بہترین، تشریف لائیے۔ ابھی تعریف پوری نہیں ہوئی ہے، مگر پھر بھی انہوں نے ایک لفظ آگے اور بڑھا دیا کہ وہ کلام کہ جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر اتارا جبریل امی کے ذریعے۔ آگے بھی تعریف چل رہی ہے، چلیں لقمے دے دے کر حافظ صاحب کو چلایا جا رہا ہے۔ جی قرآن حق ہے۔ اس کا کوئی منکر ہے بھائی؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سب مانتے قرآن حق ہے۔ نہیں، پڑھی لکھی بات ہونی چاہیے، ابھی چل رہی ہے بات پڑھی لکھی۔ قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے سینہ اقدس پر بذریعہ جبریل اتارا گیا۔ اب آگے تعریف اور چل رہی ہے۔ نہیں، اب میں تعریف کر دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ بلسان عربی، عربی زبان میں 23 سال میں مکمل ہوا، بین دفتین، جو دو گتوں کے بیچ میں ہے، القرآن۔ وہ عربی میں مجھے یاد تھی تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ القرآن هو کلام اللہ و منزل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم عن طریق جبریل فی 23 سنہ بین دفتین بلسان عربی۔ یہ قرآن مجید کی تعریف ہے، اللہ کا وہ کلام کہ جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے بذریعہ جبریل عربی زبان میں، دو گتوں کے بیچ میں، وہ قرآن کے 30 پارے جو کہ 23 سال میں مکمل ہوا۔ یہ ہے وہ کلام جس کی تعریف ہے اور اس کو کہتے ہیں قرآن مجید۔ اب یاد رہے گا، یہ ہے وہ قرآن مجید کی تعریف۔ تو قرآن کی تعریف بھی آپ کو یاد ہو گئی، حدیث کی تعریف بھی یاد ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہم پیروکار ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن و حدیث ہماری ہدایت کے لیے ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم قرآن اور حدیث کے بعد امام کے محتاج کیوں ہوں؟ قرآن ہمارے سامنے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے، تو اس کے بعد بھی ہم امام کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ جی کیوں کرتے ہیں امام کی پیروی؟
دور حاضر کے حساب سے کئی ایسے مسئلے مسائل ہیں جو قرآن شریف اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح نہیں ہیں، جس طرح مکمل ان کا بیان اس سے نہیں ملتا، جس طرح سفر میں ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کے حوالے سے اور دیگر اس طرح۔ دیکھیں یہ لفظ آپ بول نہیں سکتے، قرآن میں ہی سب کچھ ہے، اس سے ہی اخذ کرتے ہیں۔ اب اس قرآن کی شرح کی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان سے، تو قرآن اور حدیث میں سب کچھ ہے۔ ہماری عقل وہاں تک اگر نہ پہنچے ایک عام انسان کی، تو اس وقت میں انسان ہوگا محتاج کس کا؟ فقیہ کا۔ تو اس وجہ سے ہم نے پکڑا فقیہ کا دامن۔ کس کا دامن پکڑا؟ فقیہ کا دامن ہم نے پکڑ لیا۔ کیا فقیہ کا دامن پکڑنے کے لیے کوئی حکم قرآن میں ہے؟ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فقیہ کا ذکر قرآن میں ہے کہ فقیہ کا بھی دامن پکڑنا ہوگا۔ دو کی اطاعت ہم نے کر لی، تو کیا فقیہ کی بھی اطاعت ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ فقیہ کے لیے کوئی ہے؟ لفظ فقیہ کے حساب سے تو نہیں معلوم، لیکن یہ حکم ہے کہ تم جانو ان سے جو اہل علم ہیں ان سے۔ یہ قرآن کی آیتوں میں متعدد مقام پر ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کیا کرو۔ ایک آیت ہے کہ جس کے اندر رب نے فرمایا کہ فقیہ کی بھی اطاعت ہوگی، اس آیت کو کون بتائے گا؟ جی آپ کے پیچھے مولانا صاحب بتائیں گے، آپ کو ایسے انعام مل گیا تھا؟ جی چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا، پوری آیت پڑھے، یا ایہا الذین سے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہاں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ صاحب امر سے مراد کون ہے؟ صاحب امر سے مراد فقیہ، تم میں جو سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا ہے اس کی پیروی کرو۔ آ گئی آپ کے پاس دلیل؟ یہ کون سے پارے کی آیت ہے؟ جی حافظ صاحب، 5ویں پارے کی۔ آ جاؤ جلدی سے۔ کیا بات ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، یہ ہمارے دارالعلوم فاروق اعظم کے بڑے ہونہار طالب علم ہیں، تشریف رکھیں۔ یہ 5ویں سپارے کی آیت ہے، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اور جو تم میں ولی امر ہے۔ تو ولی امر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو تم میں سب سے زیادہ فقہ کا جاننے والا ہے، اور فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ کو، جو تم میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرنا۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ وہ کسائی محلے میں چلا گیا، ایسے بغل شریف میں بخاری دبا کے کھڑا ہوا ہے، وہ بیٹھ کے پسندے بنا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا بھائی؟ ہم خود پڑھ کے عمل کرتے ہیں، ہمیں کسی امام کی حاجت نہیں ہے۔ میں نے پسندے بنا رہا ہے یہ، کہنا دیکھ نہیں رہا بخاری ہم نے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ میں نے تجھے بخار تو آئے گا، بخاری کبھی نہیں آئے گی۔ وہ بیٹھا ہوا لے کر، مجھے بخاری آتی ہے۔ میں نے کہا یہ بتا دے کہ قرآن مجید میں وضو کے فرائض کا حکم کس آیت میں آیا ہے؟ ابھی وہ شکل دیکھ رہا ہے۔ میں نے پہلے جا کے رحمانی قاعدہ پڑھ، پھر جا کر قرآن پڑھ، پھر سارے علوم پڑھ، پھر تو پہنچ مجتہد کے مقام پر۔ دور حاضر میں کسی کا ابا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں مجتہد ہوں۔ امام اعظم مجتہد تھے۔ آپ کو پتا ہے امام اعظم نے کیا کیا ہے؟ 9,35,000 فقہ کے جزیے لکھے ہیں۔ ایک جزیہ تو ذرا لکھو، دماغ کی چولے ہل جائیں گی۔ 9,35,000 لکھے ہیں، اس کو امام اعظم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس گفتگو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ قرآن میں وضو کا حکم کا ہے، قرآن میں غسل کا حکم کا ہے، قرآن میں پتہ ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کون کون سی آیتوں میں کیا کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ تو اس دور حاضر کے اندر ایک جگہ پر بات ہوئی تو
بات چل رہی تھی مقام ولی پر. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, عرب کے اندر سعودیہ میں تھا, تو سامنے ایک تھا لال رومال والا ہوشیار. اب اسے عربی میں میری بات چیت چل رہی ہے اسی مسئلے کے اوپر, امام کے اوپر. وہ بات چلتے چلتے میں نے اس کو کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے, تو ولیوں کو مانتا ہے؟ کہتا ولی کیا ہوتا ہے؟ میں نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہتا ھذا حدیث ضعیف. میں نے بیڑا غرق کو تیرا, یہ حدیث نہیں قرآن ہے. اب اس کو ولی سے اتنی چڑ ہے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا تو اس پر بھی کہتا ھذا حدیث ضعیف. میں نے کہا ضعیف تو ضعیف ہوگا. کہتا یہ ضعیف حدیث ہے. معاذ اللہ, میں نے قرآن کی آیت ہے, تجھے اتنا ہی نہیں پتا؟ جی میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں فقیہ ہوتا کیسا ہے, کس کو فقیہ کہتے ہیں, کس کو مجتہد کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, سورج نکل رہا ہے رمضان شریف کا, اس نور کی روشنی سے اللہ ہمارے سینوں کو منور کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, فرشتے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, آپ پر اس وقت نور کی بارش کی جا رہی ہے, کائنات میں اس سے افضل اس وقت کوئی مجلس نہیں ہے. تو ایک شخص آیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس, وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے زمین میں خزانہ دفن کیا تھا, میں بھول گیا کہ میں نے خزانہ کہاں دفن کیا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اٹھا بیلچا کدال پھاوڑا کھود زمین, کہیں نہ کہیں تو مل جائے گا. بھائی اس زمانے میں تو نہیں تھے نا یہ بینک وینک تو نہیں تھے, لوگ اپنے خزانے زمینوں میں دفن کرتے تھے, اپنی قیمتی سونا چاندی جو ہے اس کو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اب میں بتا رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم 100 رکعت نماز کی نیت کر لو کہ میں پڑھوں گا, تمہارا خزانہ مل جائے گا. انسان کی عقل دنگ ہو جائے کہ خزانہ دفن ہوا ہے زمین میں, اور امام صاحب فرما رہے ہیں کہ 100 رکعت نماز کی نیت کر لو. یہ تو ہماری ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ مارے گھٹنا پوٹے آنکھ, کہاں کی بات کہاں پر ملا رہے ہیں. مرتا کیا نہ کرتا, مال پھنسا ہوا ہے بھائی, تیاری کرنی ہے اس کو, عید سامنے ہے. تو اس نے کیا کیا کہ مصلی بچھایا, 2 رکعت پڑھی, اس کو یاد آ گیا, زمین کھودی, خزانہ نکالا, چلا گیا. بعد میں کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ خزانہ مل گیا؟ کہنا جی حضور مل گیا. کہنا 100 رکعت پڑھی تھی؟ کہنا حضور 2 میں ہی کام ہو گیا. نہیں پڑھی, 2 پڑھ کے ہی چلا گیا وہ. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 100 پوری پڑھنی چاہیے تھی. کیسا پھنسا ہوا تھا, یعنی پوری اس کی زندگی کی کمائی غائب ہو گئی ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ میں نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بیان کیا, یہ مسئلہ بھی میں نے حدیث سے بیان کیا ہے, کسی کا دماغ جائے گا ہی نہیں وہاں پر, میں نے یہ مسئلہ حدیث سے بیان کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک گرز مارتے ہوئے, جمپے مارتے ہوئے بھاگتا ہے. اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے, پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر دوڑ کے بھاگ جاتا ہے, اقامت ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے, اور نمازیوں کے کان میں کہتا ہے فلاں بات یاد کر, فلاں بات یاد کر. تو آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ 100 تو پڑھنے نہیں دے گا, 2 میں یاد دلائے گا. کسی کا دماغ جائے گا اس طرف. یہ ہوتا ہے مجتہد کہ جس کی اتنی گہری نظر ہوتی ہے حدیث کے اوپر, اتنی گہری نظر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے درس میں ایک بندہ بیٹھتا تھا بالکل پیچھے, آپ کو پتہ ہے نا پیچھے والی ایک ٹیم ہوتی ہے, مجھے بعد میں لا کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کارکن یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں نا, کہنا علامہ صاحب آپ درس جب دے رہے تھے یہ دیکھ لیں یہ 15 جو ہے نا یہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں. اب میرے پاس وہ بھی آ جاتی ہے ریکارڈنگ, میں غلط کہہ رہا ہوں تو ریکارڈنگ بھیجوں. ہاں, اور اتنے اسٹائل سے وہ لیٹا ہے کہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا وہ. میں نے کہا کہاں لیٹا تھا؟ کہنا سامنے ہی تو لیٹا تھا, لیکن وہ اس حساب سے کیلکولیشن کر کے لیٹا ہے کہ آپ کو نہیں دکھا. سمجھ رہے آپ؟ ابھی پرسوں تو 2 یہاں پر آ کے لیٹ گئے تھے, میں تراویح پڑھا رہا ہوں اور ایسے مزے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں لیٹے ہوئے, ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کسی فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تراویح ہو رہی ہے.
اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. خیر یہ ساری مسجد کی باتیں ہمیشہ یادگار رہیں گی. تو وہ بندہ پیچھے بیٹھتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور پیچھے بیٹھتا تھا. اس پیچھے بیٹھنے والے کا کیا ہوتا ہے، اس میں بات بھی کر لی، تھوڑا درس سن لیا، پھر دو چار باتیں کر لی، پھر درس سن لیا، اس ٹائپ کا بندہ. لیکن وہ بھی کتنا بڑا فقیہ تھا. آپ کا یہ شاگرد پہنچا کوفہ، اور کوفے میں کوئی بہت بڑا محدث درس حدیث دے رہا ہے. حدیث یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرنا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے پانی سے دوسرے کے باغ میں پانی مت دینا. وہ آیا امام اعظم کا وہ شاگرد جو پیچھے بیٹھتا تھا، وہ آیا کہنے لگا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کو حدیثیں یاد ہوں، لیکن حدیثوں سے کیا معنی نکل رہا ہے یہ محدث کو نہیں پتا، یہ فقیہ کو پتا ہوتا ہے، یہ مجتہد کو پتا ہوتا ہے. تو کہا کہ آپ نے یہ غلط اس کا معنی بتایا ہے کہ اپنے پانی سے دوسرے کے باغ کو سیراب کرنا یہ حرام ہے. کہنے اس حدیث کا مطلب ہم نے اپنے امام سے سنا تھا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے بند لفظوں میں فرمایا بدکاری مت کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ ہوتا ہے فقیہ کی جس کی بصارت اور جس کے درس میں بیٹھنے والا اتنے پیچھے بھی ہوں. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے سوالات ختم نہیں ہوتے. سب سوالات پوچھیں امام صاحب سے اور امام صاحب اس کا جواب دیں. ایک بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. فرمایا امام صاحب نے کہ بھائی آپ بھی کبھی کچھ پوچھ لیا کریں. کہنا حضور کل پوچھوں گا. کہنا ٹھیک ہے. دوسرا دن آیا، درس ہو گیا، سوالات کے سلسلے وہ بھی ختم ہو گئے. پھر امام صاحب نے پوچھا جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کہنا حضور یہ بتائیے کہ عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ سورج غروب ہوتے ہی عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کہنا حضور اگر سورج ہی غروب نہ ہو؟ فرمایا تو خاموشی بیٹھا کر بھائی. تو یہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم اپنے امام کی پیروی کیوں کرتے ہیں. ہماری رسائی نہیں ہے وہاں تک. اس وجہ سے ہم نے دامن تھاما اس امام کا کہ جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے. سورج اب جو ہے بالکل سر پر آ چکا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں پبلک گھور گھور کے دیکھ رہی ہے. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ظہر تک ایسی نشست چلتی رہے، مگر یہ ہے کہ اور بھی کام ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال اسی مقام پر پھر ملاقات کریں گے. اللہ پاک آپ کی ہماری محبتوں کو قائم رکھے. چلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا ایک سوال ہے. یہ ارسلان آپ کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ. فرجاد آپ بھی آ جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ. صدام بھائی آپ بھی آ جائیں. اپنا صدام کہہ رہا ہوں. وقاص بھائی آپ بھی آ جائیں. ہمارے بزم کے اور کون کون یہاں پہ کارکن ہیں؟ بزم عروج اسلام کے. اچھا بزم کے اندر سارے کارکن. یہ سارے لوگ اس مسجد کے بزم کے رضاکار ہیں جو آپ لوگوں کی خدمات پر مامور رہتے ہیں فی سبیل اللہ. اسی محلے کے ہیں یہ، اور انہی کارکنوں کا میں سب سے چھوٹا کارکن ہوں. میں اپنے ساتھیوں کا سب سے چھوٹا کارکن ہوں. آپ جانتے ہیں میں اپنے کارکن کو کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یہ جنتی ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ نہ ان کو شہرت ملنی ہے، فرنٹ پہ تو یہ آئیں گے نہیں، نہ ان کو کیش ملنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ ان سے پوچھو کیوں کرتے ہو بھائی دین کا کام؟ کہنے اللہ کی رضا کے لیے. نہ مال، نہ نوٹ، نہ ووٹ. ہم لوگ محض اللہ کی رضا کے لیے. وہ رات کے 3 بجے پول پہ چڑھ کے بینر باندھ رہا ہے کہ فاروق اعظم میں رمضان کا یہ پروگرام ہوگا. اس کا رات کے 3 بجے وہ بینر باندھ رہا ہے. اس سے پوچھو کہ تم کو کوئی پیسہ ملا؟ کہنا نہیں. تم کو کوئی تمغے ملیں گے؟ کہنا نہیں. کہنا پھر کیا ملے گا؟ کہنا میدان محشر میں تمغے ملیں گے. تو میں آج آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں دین کا کام کرنے کی. جہاں پر بھی رہیں دین کا کام کریں. کریں گے؟ اپنے اپنے علاقوں میں کریں، کالج میں کریں، یونیورسٹیوں میں کریں، فیکٹریوں میں کریں،
جہاں پر بھی بیٹھیں وہاں پر اپنے نبی کی بات کریں، آقا کی بات کریں، اہل بیت کی بات کریں، صحابہ کی بات کریں، غوث اعظم امام اعظم کی بات کریں. اور ایک پلیٹ فارم آپ کا فاروق اعظم ہے. آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ مل کر دین متین کی رضاکارانہ طور پر اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے ایسے اپنی باہوں کو پھیلا کر کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا. تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ دین کے کاموں میں شامل ہو جائیں. اور جس وقت میں آپ کو بزم عروج اسلام کی طرف سے دعوت دی جائے تو آپ نے لبیک کہنا ہے. کہیں گے لبیک انشاءاللہ تعالی. بھائی دیکھ لیں ان لوگوں نے تو اب آپ اپنے طور پر جو بھی اپنے بھائی محبت سے اپنا نام اور نمبر دینا چاہے اور دین متین کے لیے وہ کام کرنا چاہے تو آپ کے لیے یہ فاروق اعظم کا فاروقی پلیٹ فارم کی نسبت بھی فاروق اعظم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے. میں صرف اتنا بتا دوں کہ ہمارے یہاں دارالعلوم اور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں پر انٹرنیشنل لیول پر بھی کام ہوتا ہے. 2017 میں اسی پلیٹ فارم نے انٹرنیشنل 3 روزہ صوفی کانفرنس کی ہے اور انشاءاللہ اس مبارک دن میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دوسری انٹرنیشنل عالمی صوفی کانفرنس کرنے کی جلد از جلد توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، تاکہ سنیوں کا ایک اتحاد اور یونٹی جو دنیا کی عالمی سطح پر ہے وہ قائم ہو. ابھی تو صرف آپ نے قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک کا دیدار کیا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو دنیا عرب عجم یورپ سے بھی آل حسن اور آل حسین کے جلوے نظر آئیں گے. تو ہمارا یہ سارا سلسلہ ہے. اس وقت ہمارے پلیٹ فارم سے الحمدللہ دمشق میں اس وقت 36 بچے زیر تعلیم ہیں اور ابھی ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے مصر اور موروکو اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. اور ہمارا ایک اور کام ہے، آپ اللہ کے مہمان دعا کیجئے گا. میں تو بڑا کمزور سا آدمی ہوں. اسی شہر کراچی میں انشاءاللہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانی ہے. یہ سارے ہمارے پروجیکٹس ہیں کہ جس کے اندر آپ جیسے مخلص دوستوں کی ضرورت ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر تم اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ کشمیر بھی فتح ہوگا اور اقصی بھی مسلمانوں کو دوبارہ ملے گی. بس ہمارے اخلاص کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. جی بیٹھے رہے 1 منٹ بیٹھ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس کے لیے کہ ہم لوگوں نے چھوٹا سا انٹر اعتکاف کمپٹیشن کروایا تھا تلاوت، قرات اور اسپیچ کا. تو اس کے کچھ 2 منٹ بیٹھ جائیں 2 منٹ صرف 2 منٹ بیٹھ جائیں. بڑی مہربانی 2 منٹ بیٹھ جائیں. جی تو اس کے کچھ تحائف ہیں علامہ صاحب، وہ آپ کے ہاتھ سے دلوانے. تلاوت میں جو پہلی پوزیشن حاصل کری ہے وہ محمد اسد نے حاصل کری ہے. محمد اسد کہاں ہیں جناب محمد اسد؟ کیا مطلب ہے اسد کا؟ شیر. یہ لو شیر، رسول کریم کے دربار کے ببر شیر ہو گئے انشاءاللہ. سیکنڈ پوزیشن کے لیے ہمارے پاس 2 کنٹیسٹنٹ ہیں. ایک زاہد ہیں، زاہد، اور ایک سعد ہیں. تشریف لائیں. سیکنڈ پوزیشن کے لیے اتنے آہستہ سے نعرہ کس نے لگایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور تھرڈ پوزیشن کے لیے ہمارے پاس ہیں محمد بن دانش. ان کا ہو گیا یہ زاہد سیکنڈ پوزیشن. سیکنڈ پوزیشن بہت مبارک میرے بھائی. تھرڈ پوزیشن کے لیے ہے محمد بن دانش. محمد بن دانش یہ لیجیے گا. چلیں. محمد بن دانش کے بعد ہیں عبید رضا. سبحان اللہ تو بولیں. اور محمد مبشر. چلیں سیدھے ہاتھ سے. جی لائیے. محمد مبشر. مبشر کیا مطلب ہے مبشر کا؟ خوشخبری سنانے والا. اللہ پاک آپ کو زندگی بھر خوشخبری سنانے والا رکھے. چلیں. اچھا علامہ صاحب نعت میں ہمارے پاس ہیں قاسم. پہلی پوزیشن قاسم نے حاصل کری ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کیا نام ہے ان کا؟ سید قاسم علی. ماشاءاللہ سید صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. سیکنڈ پوزیشن حاصل کری ہے سید حماد علی نے. سید حماد علی ماشاءاللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کری ہے ان کے ساتھ فائز صدیقی نے. فائز صدیقی
अच्छा, आप हमारी बरादरी के हैं। चलें। और थर्ड पोजीशन हासिल करी काजी गुलाम ने। माशाअल्लाह। काजी साहब हमेशा इंसाफ से फैसले करना, सीधे हाथ से। अच्छा, स्पीच के लिए अल्लामा साहब पहली पोजीशन हासिल की है जुनैद ने। जुनैद, और ये तो हमारा मुकर्रिर शोला बयान है ये। माशाअल्लाह। सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास 2 कंटेस्टेंट हैं। एक हमारे टीम लीड हैं हारिस भाई। हारिस भाई माशाअल्लाह। और यार आप इतने बड़े मुबल्लिग हैं। अच्छा, तो आपको तो यहाँ पर हमारे साथ माइक पर हिस्सा मिलाना था। अल्लामा साहब आप थोड़ी रेस्ट करें, बयान मैं कर रहा हूँ। इनके साथ अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान आइए, माशाअल्लाह। और थर्ड पोजीशन के लिए हमारे उमर भाई। ये हमारे इकबाल भाई के साहबजादे हैं। इनके वालिद वो अजीम काम करते हैं कि अगर उनके हाथों को चूमा जाए तब भी हक अदा नहीं हो सकता। कुरान के तलबा की वो खिदमत करते हैं खाना पकाकर। अच्छा, इसके साथ अल्लामा साहब सीनियर्स भी थे, उनकी भी ख्वाहिश थी, तो 3 सीनियर्स में इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक हमारे डॉक्टर तहसीन हैं। डॉक्टर साहब उमर माशाअल्लाह। चले जी, मुबारक। डॉक्टर तहसीन साहब हैं। डॉक्टर तहसीन। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह। और एक आपका क्या नाम है? डॉक्टर साहब। एक हसान भाई हैं। मैंने कहा कि डॉक्टरों की एक कैटेगरी अलग ही दुनिया होती है, लेकिन ऐसे इमाम शरीफ वाले डॉक्टर अगर पूरे पाकिस्तान में आ जाएं तो इंशाअल्लाह वो हाथों के साथ साथ अपनी फूकों से भी इलाज कर देंगे। जी माशाअल्लाह। हसान भाई ये लीजिएगा, मुबारक। अच्छा, इसके अलावा अल्लामा साहब एक छोटी सी अब्दुल्ला भाई ने लीड किया था एहतिकाफ के लिए, अब्दुल्ला भाई के लिए। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई के लिए। अच्छा, आपके लिए हज़रत ये किसी ने पेश किया। माशाअल्लाह, बहुत आपको मुबारक, बहुत मुबारक। माशाअल्लाह, ये आपके लिए। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और सोज़ो गदास अता फरमाए। अच्छा।